مفتی صاحب آپ کو میں اسپیشلی آج جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 30واں آپ کا مسلح ختم ہونے جا رہا ہے 27 رمضان المبارک۔ اس کے حوالے سے 27 رمضان کے حوالے سے ایک دو پیغامات اور اپنے مسلح کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج سلمان بھائی میں اتنا کہوں گا کہ 27ویں شب ممکنہ شب قدر ہے جی، اور ظاہر ہے کہ 27ویں شب کے متعلق شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے بھی اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے کہ یہی رات شب قدر ہے، گو کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے، لیکن آج کی رات کے متعلق بہت زیادہ اقوال موجود ہیں۔ تو آج کی رات بھی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اس کی عبادات کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو قرآن کا ماہ رمضان سے لنک ہے نا سلمان بھائی، تو اس لنک کا فائدہ اٹھائیں کہ رمضان کا تعارف قرآن کریم سے ہے، رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے، تو خوب تلاوت کیجیے تاکہ اللہ رب العالمین اس رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ بس آپ یہ دعا کریں کہ جب تک زندگی ہے تو تراویح اسی انداز میں ہر سال چلتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب میں انتہائی مبارکباد، آپ تشریف رکھیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 30واں مسلح آپ کا ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عظمتیں، یہ برکتیں عطا فرمائے۔ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن سے جڑے رہنا، صاحب قرآن سے جڑے رہنا۔ ماہ نزول قرآن میں آج 30واں مسلح، یعنی 30 سال سے لگاتار تراویح کی سعادت حضرت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو حاصل ہو رہی ہے۔ بہترین حافظ اور بہترین قاری قرآن ہیں آپ۔ ہم آغاز کرتے ہیں، جب بات ہوئی ہے تو پھر اسی موضوع سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے بتائیے اس کی شرعی حیثیت، اس کی فضیلت، اور قرآن مجید فرقان حمید از خود کیا کہتا ہے کہ میری تلاوت کرنے کا کیا اجر ہے، مجھے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کی شرعی حیثیت کی طرف ہم جاتے ہیں تو قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور اسی آیت میں آگے ہی فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من، یعنی قرآن کریم میں جو بھی تمہیں آسان لگے، جو تمہیں میسر ہو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ فقرؤوا یہ پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، تو اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو پڑھو، اور جب بھی پڑھو تو انتہائی ٹھہر کر پڑھو، جلدی کرتے ہوئے نہ پڑھو، کہ جلدی کرتے ہوئے پڑھنے میں ظاہر ہے کہ مخارج کا، تلفظ کا، ادائی کا، ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا، اور بعض اوقات الفاظ کھائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آرام سے ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کرو، ورتل القرآن ترتیلا۔ اب یہ تو پڑھنے کا حکم ہوا، ظاہر ہے کہ دونوں مقامات پر، یہاں پر آپ دیکھیں اقرؤ یعنی امر ہے، اور وہاں پر بھی رتل یہ بھی امر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کم از کم یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یعنی ہر نماز میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور لازماً پڑھتے ہیں۔ جو بھی میسر آتا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ، جو بھی ہمیں آسان لگتا ہے وہ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ ضروری، یہ ضروری ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جب موقع ملے۔ جی، یعنی نماز میں جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا پڑھنا تو آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ فرض ہے کہ آپ اتنا سیکھیں، اور بہتر یہ ہے اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکمل قرآن کریم پڑھنا سیکھیں، بالکل، تاکہ یہ آپ کو آنا چاہیے، اس کی تلاوت آپ کو آنی چاہیے۔ اچھا، اب اس طرف آ جائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا یعنی شرعی جو ہے معاملہ وہ کیا ہے، یعنی لازمی ہے کیا ہے، تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کم از کم اتنا تو لازمی ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے، فرض ہے، یہ تو فرض ہے آپ کے پاس، چھوڑنا ہی نہیں ہے، بالکل۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو جو ہے وہ اور بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن کریم کو آپ بس اتنا سیکھ لیں کہ بس تھوڑا سا پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ تو لازمی ہے، فرض ہے،
اس کے علاوہ بھی آپ کو قرآن کریم پڑھنا آنا چاہیے. اور مصعب قرآن کریم کی تلاوت نہیں آتی تو کیا آتا ہے پھر؟ ایک بات کہنا چاہوں گا، جس طرح یہ پاکٹ قرآن آپ ساتھ لیے ہمیشہ ٹریول میں بھی ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کھول لیتے ہیں ہمیشہ، ایسی ہم انسپریشن ہمارے لیے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، ان کی ایک پاکٹ میں ہمیشہ یہ پاکٹ قرآن رہتا تھا. جب سفر حضر جب موقع ملتا تھا وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے. یہ بھی ایک دعوت ہے. تو مطلب یہ کہ مسلمان ہونے کے باوجود قرآن نہیں پڑھنا آتا تو پھر کیا آئے گا بھائی؟ صحیح بات. تو یہاں پر میں آپ کو کہوں کہ یہ پاکٹ قرآن کریم یہ تو ظاہر ہے کہ حفاظ عام طور پر رکھتے ہیں، لیکن آج کل تو بہت آسانی ہے نا، ایپس آ چکی ہیں موبائل میں. آپ ایپس کھولیں، کوئی بھی ایپ کھولیں، قرآن کریم کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ یعنی اپنی ایپ لگا لیں آپ موبائل میں، اس کو اپنے پاس رکھیں، جب بھی گاہے بگاہے دل کرے قرآن کریم کی تلاوت کریں. اچھا، اب اس کی فضیلت کی طرف آ جائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن حرفا من کتاب اللہ، کہ جس نے اللہ کی کتاب سے نا ایک حرف پڑھا تو فرمایا کہ فلہ حسنہ، اس کے لیے جو ہے وہ نیکی ہے. اور فرمایا کہ والحسنۃ بعشر امثالھا، یہاں پر ایک نیکی 10 کی مثل ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرفا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا کہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. یعنی جس نے الف لام میم پڑھا اللہ تبارک و تعالی 30 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے. 30 نیکیاں. تو جو زیادہ پڑھے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اور یہ بھی فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کو مزین کرو. یعنی قرآن کریم کو پڑھو بھی، تلاوت بھی کرو، اور ایویں ہی نہ کرو بلکہ اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا، جب اسے پڑھا کرو تو فبکو، رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی کیفیت، ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، رونے جیسی کیفیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اوپر طاری کر لو. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور قرآن پڑھیں اور رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ فرمایا کہ قرآن پڑھو اور رونا نہ آئے تو پھر اپنے مقدر پر رو کہ تمہیں رونا کیوں نہیں آتا. کیا اچھا جملہ.